اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ سے مانگو، اور وعدہ فرما لیا، اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ وعدہ ہے، وعدہ فرما لیا کہ میں تمہیں دوں گا، اپنی عطاؤں سے تمہیں نوازوں گا، ہر وقت محتاج ہے اور ہر چیز کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے پڑے ہیں، دینے سے کبھی کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے سمجھانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک بات ارشاد فرمائی، وہ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر سارے دنیا کے انسان، اولین و آخرین، سارے دنیا کے انسان جمع ہو جائیں اور سب اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورتیں مانگیں، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، ایسے قادر بادشاہ ہے کہ ایک وقت میں سب کی سنیں گے، اللہ تعالیٰ سب کی سنیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سب کی ساری ضرورتیں پوری کر دیں، سب کو جو کچھ انہوں نے مانگا ہے وہ سب عطا فرما دیں، تو اللہ جل شانہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی ہے جتنا کہ سوئی کو سمندر میں ڈبویا جائے اور اس سے نکالا جائے، تو سوئی کو نکالنے سے ایک دو قطرے کی کمی تو آ سکتی ہے، مگر اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے فل بٹا فل ہیں، اور اللہ نے اپنے خزانے بندوں کو دینے کے لیے بنائے، اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور اللہ پاک نے اپنی قدرت کو بیان فرمانے کے لیے فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ ایسا بادشاہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرما لے تو ہو جائے، وہ ہو جاتا، فوراً ہو جاتا، جس چیز کا بھی ارادہ فرما لے، اور اللہ ہر چیز پر قادر۔ یہ جتنی کائنات ہے، اس ساری کائنات کے بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی انجینئر سے، کسی مستری سے، کسی مزدور سے مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑی، نہ کوئی نقشہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، بس اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا، وہ چیز وجود میں آ گئی۔ تو اللہ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا اور بڑے عجیب انداز میں ذکر کیا، اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ دیکھو میں نے یہ کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تو میرے نبیوں نے جو میرے خاص بندے تھے انہوں نے مجھ سے مانگا ہے، میں نے ان کو دیا ہے، میں نے ان کو دیا ہے، مجھ سے مانگا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا اور ہم نے ان کی پکار کو سنا، ہم سے مانگا، ہم نے ان کو دے دیا۔ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بہت بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بچا لیا۔ اچھا، قرآن مجید پڑھتے ہوئے جہاں اس طرح کا کوئی واقعہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرمائے کہ ہم سے نبی نے مانگا، ہم نے نبی کو دے دیا، تو فوراً اللہ سے مانگا یا اللہ، یہ اللہ کی خاص رحمت، اس وقت اللہ کی اپنی رحمت بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں نے فلاں نبی نے مجھ سے مانگا، میں نے اس نبی کو دے دیا، تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ جیسے آپ نے اپنے نبیوں کو دیا ہمیں بھی دے دیں، ابھی بھی ایک بادشاہ ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، ہدایا انعامات دے رہے ہیں، تو عقل مند آدمی کیا کرے گا؟ وہ اس وقت پہنچ جائے گا کہ دیکھو یہ بادشاہ دے رہا ہے، مجھے بھی دے دے گا، مجھے بھی دے دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور کیا دعا مانگی؟ ایک دو سیکنڈ کی دعا ہے، رب انی، سب پڑھنے ہیں، رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتا رہا، یہ میری بات نہیں سمجھے اور میری بات انہوں نے نہیں مانی، اے
اللہ ہم لوگ تھوڑے ہیں اور یہ ہمیں دبانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اب ہم میں سے ہر ایک ایسا ہے کہ کوئی نہ کوئی اسے نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ یہ دنیا ہے اور شیطان لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے، وہ کبھی کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، کبھی کوئی نقصان۔ تو 2 سیکنڈ کی دعا ہم پڑھ لیں، رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، لوگ میرے پر غالب آ گئے ہیں، لوگ مجھے دبا رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اور اللہ میں آپ سے مدد مانگتا ہوں، اللہ میری مدد فرما۔ تو یہ دعا ایسی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا۔ جب یہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے یوں کہیں کہ اللہ آپ نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی سنی، ہماری بھی سن لیں، اس سے اللہ اور خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مبارک کلام میں حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیویاں بھی دی تھیں، بچے بھی دیے تھے، مال دولت سب کچھ دیا تھا۔ تو شیطان نے کہا کہ اللہ ایوب علیہ السلام آپ کے بڑے فرما بردار بندے ہیں، یہ اس لیے فرما بردار ہیں کہ آپ نے ان کو سب کچھ دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ شاکر بھی ہوتے ہیں، میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور میں نعمتیں لے لوں تو صبر بھی کرتے ہیں۔ صابر اور شاکر یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے۔ صابر، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، یا اللہ آپ کی طرف سے ہی میں راضی ہوں، میں خوش ہوں اس تکلیف پہ، یہ صابر ہے۔ شاکر، اے اللہ آپ نے یہ نعمت دی ہے، اے اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ صابر، شاکر یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی صفات ہیں، صابر شاکر۔ تو شیطان نے کہا کہ یہ شاکر ہیں، صابر کہاں سے؟ اللہ پاک نے ساری نعمتیں واپس لی، بیمار ہو گئے اور 25 سال تک بیمار رہے، 25 برس تک بیمار رہے، 25 برس تک۔ یا اللہ میں آپ کی تقدیر پر راضی ہوں، خوش ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور وہ دعا کیا مانگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایوب اذ نادى ربه رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر۔ دعا کیا مانگی؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے پریشانی، تکلیف، بیماری آ گئی ہے اور آپ تو بہت رحم کرنے والے ہیں۔ کتنی آسان دعا ہے، 2 سیکنڈ کی دعا۔ ربی، سب پڑھ لیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ دیکھیں جب بھی آپ کوئی دعا قرآن میں دیکھیں گے تو اس کے شروع میں آپ کہیں گے ربی۔ ربی کے معنی اے میرے رب، ربنا اے ہم سب کے رب، ربنا ہم سب کے رب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ اے ہم سب کے رب۔ رب کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ میری ساری ضرورتیں آپ نے پوری کی ہیں، مجھے ہر نعمت آپ نے دی ہے، اللہ سب کچھ آپ کو دیا ہوا ہے، آپ دے رہے ہیں، آپ ساری مخلوق کو دے رہے ہیں، آپ سب کو دے رہے ہیں، اے اللہ مجھے بھی دے دیں، اے اللہ مجھے بھی دے دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات، اس کے انعامات، اس کے فضل کرم کو متوجہ کرنے کے لیے یہ جملہ ہے، اے وہ اللہ آپ نے مجھے سب کچھ دیا ہوا ہے، سب کچھ آپ نے دیا ہے، یہ چھوٹی سی چیز مجھے بھی عطا کریں۔ تو یہ دعا مانگی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ میں تکلیف میں ہوں اور آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ تو ارحم الراحمین ہیں۔ بس یہ کہہ دیا اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو سنا، قبول کیا، اور ان کو اولاد بھی دے دی، بیوی بچے بھی دے دیے، مال و دولت بھی دے دیا، جتنا پہلے تھا اس سے ڈبل دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنا پہلے ان کو دیا تھا اس سے ڈبل دے دیا۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ تو قرآن میں آ گیا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سونا برسایا، سونے کی ٹڈیاں آسمان سے ان پر برسی، اور انہوں نے ساری سونے کو جمع کیا، اور اللہ پاک نے ان کو
آسمان سے اس دعا پر سونا برسا. اتنی زبردست طاقتور دعا ہے. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ آپ نے اپنے بندے حضرت ایوب علیہ السلام پر سونے کی بارش فرمائی, ان کو اولاد بھی دی, ان کو ساری نعمتیں دی. اے اللہ مجھے بھی اپنے خزانوں سے ساری نعمتیں عطا فرما. رب انی, رب بیماری ہو, تکلیف ہو, قرضہ ہو, پریشانی ہو, تو یہ دعا مانگ لیں. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. پھر آگے چلیں. یہ ایک صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی دعاؤں کا ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو میں کیسے دینے والا ہوں, میں عطاؤں کا دینے والا, محسن, منعم, سب کو دینے والا اللہ ہے. اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں. حضرت یونس علیہ السلام سوار ہو گئے کشتی میں, اور کشتی جو ہے وہ چل پڑی. جب بیچ دریا میں کشتی پہنچی تو لوگوں نے کشتی بھور میں پھنس گئی. لوگوں نے کہا, ملا نے کہا کہ کشتی میں لوگ زیادہ ہیں, ایک آدمی کو نیچے کشتی سے اترنا پڑے گا پھر کشتی چلے گی. کبھی ہم کیا کریں, کیسے کس کو اتاریں؟ تو پورا ڈالا گیا. پورا ڈالا, اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا, حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, امتحان آ گیا اللہ کی طرف سے. تو لوگوں نے ان کو پکڑ کے دریا میں ڈال دیا, اور دریا میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو بھیجا, اور مچھلی نے ایسا منہ کھولا اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اور مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ سمندر کی تہ میں چلے گئے. اب جب وہاں پہنچے تو یونس علیہ السلام, اب آپ بتاؤ کتنی مشکل ہے بھائی, پانی ہے, سمندر ہے, مچھلی ہے. بھائی پانی سے بچ گئے تو سمندر میں مچھلی, پانی سے بچ گئے تو مچھلی نے نگل لیا, مچھلی نے نگل لیا. اب وہاں سے کسی کو فون بھی نہیں کر سکتے, کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے. بھائی وہاں سے کیسے فون کریں گے, بات کریں گے تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے. لیکن اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہر جگہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کی سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے عجیب بات فرمائی, فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہمیں نہ پکارتے, ہم سے نہ مانگتے, تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. مچھلی کے پیٹ میں اب بتائیں کیسے بچ سکتے؟ لیکن بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہر مشکل سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو کیا دعا پڑی؟ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اے اللہ آپ کے سوا اور کوئی نہیں بچانے والا, آپ پاک ہیں اور میں اے اللہ قصوروار, میں قصوروار ہوں. مجھے اتنی سی دعا مانگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, ہم نے ان کی سنی اور ان کو اس غم سے نجات دلا دی. اچھا, یہ خیال شیطان لے کر آتا ہے آدمی کے ذہن میں, عجیب وہ تو نبی تھے, اللہ کے نبی تھے, مقدس بندے تھے, برگزیدہ پیغمبر تھے, انہوں نے اللہ سے مانگا, اللہ نے ان کی سن لی, ہم گناہ گاروں کی اللہ کہاں سن لیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے جب قرآن مجید کو اتارا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اسی وقت دے دیا, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ہمارا یہ ضابطہ صرف نبیوں کے ساتھ نہیں ہے, جو بھی مومن ہوگا, ایمان والا ہوگا, ہم کو پکارے گا, ہم سے مانگے گا, ہم اس کی پکار کو سنیں گے, اس کا کام بنائیں گے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا, اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا. ہم اپنے نبیوں کی بات سنتے اور ان کے کام بناتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور ایمان والوں کی بھی سنتے ہیں. شیطان کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ دعا تو سنتے, لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے وہی پہ فرمایا فی الحیات الدنیا, نہیں ہم دنیا میں بھی سنتے ہیں. ہم دنیا کے کام بھی ایمان والوں کے کام, جیسے ہم نبیوں کے کام بناتے ہیں, نبیوں کی مشکلات کو ختم کرتے ہیں,
نبیوں کی مشکلات کو ختم کرتے ہیں، نبیوں کے مسائل سنتے اور نبیوں کی مشکلات کو ختم کرتے اور ان کو دیتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں نبیوں کو بھی دیتے ہیں، ایمان والوں کو بھی دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ پاک ہے، وہ تو بادشاہوں کو بادشاہ، اس کے تو خزانے فل بٹا فل ہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ آدمی کتنی ہی مشکل میں کیوں نہ ہو، کبھی نا امید نہ ہو، کبھی مایوس نہ ہو، کبھی یہ نہیں کہے کہ جی اب تو حالات بدل ہی نہیں سکتے، اب کیسے بدلیں گے، نہیں، یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ کوئی مشکل پیش آ جائے اللہ سے یوں کہے کہ اللہ آپ کے مقدس بندے اور نبی حضرت یونس علیہ السلام نے آپ کو پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ نے ان کی سنی تھی، اللہ میری بھی سن لیں۔ ایسے اللہ سے باتیں کریں، جیسے بچہ آتا ہے ابو جی مجھے یہ مٹھائی چاہیے، نہیں ابو جی مجھے چاہیے، مجھے جی ابو آپ نے کل بھی کھلائی تھی، ابو آج بھی دلا دی۔ جب وہ پیار سے باتیں کرتا ہے تو ابو کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اس کو وہ چیز کھلا دیتا، کھلانا چاہیے اس کو دے دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، یہ اس سے اللہ سے محبت بڑھے گی، اللہ سے تعلق بڑھے گا۔ لا الہ، سب پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو سب کو یاد ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ دعا یاد نہیں ہوگی، سب کو یاد ہے۔ اور یہ دعا پڑھتے رہیں، اللہ سے دل ہی دل میں مانگتے رہیں کہ اللہ میرا یہ مسئلہ ہے۔ اچھا اب دعائیں دیکھیں، دعا قبول ہونے کے ایک دو باتیں بتا دیتا ہوں۔ دعا قبول ہونے کا جو سب سے زیادہ بہترین وقت ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے اندر بھی سجدہ ہے، مگر سجدے میں دعائیں مانگے نا تو ہاتھ ایسے رکھ کے مانگے، جیسے سجدہ کرتے ہیں لوگ ایسے کرتے ہیں، نہیں ایسے کر کے مانگے۔ سجدے کے علاوہ اگر نماز کے بعد دعا مانگے تو ایسے مانگے، اور سجدے میں ایسے ہی مانگے، اور سجدے میں پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور دل میں نیت کرے میں اللہ وہ فلاں مسئلہ وہ حل کر دے، دل میں زبان سے نہیں، پھر کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور دل میں کہے کہ یا اللہ میرا وہ فلاں مسئلہ، اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ کو تو وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ نے اپنا نام کیا رکھا ہے؟ علیم، جاننے والا۔ سینوں کے اندر جو کچھ ہے ہماری زبان میں بھی نہیں آتا، ہمارے دل کے خیالات کو بھی وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ حضرت تو یہ دعائیں بتا دی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم نے ان سے کہا آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو آپ دعا کریں آسمان سے جنت سے کھانا آئے، ہم دیکھیں فرشتے کھانے لے کر آ رہے ہیں، ہم اسے کھائیں گے، یہ دعا کریں اللہ سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، وَارْزُقْنَا، سب پڑھ لیں، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اے اللہ روزی دینے والے آپ ہیں، بہترین روزی دینے والے آپ ہیں، مجھے روزی دے دیں۔ تو لوگوں نے دیکھا آسمان سے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، وہ کھانا لے کر آ گئے۔ اللہ کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں۔ ہر مشکل کی دعا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے منگوائی۔ نبیوں سے کیوں منگوائی؟ تاکہ میرے بندوں کو پتہ چلے کہ ہر مشکل کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر مصیبت سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ سے کبھی نا امید نہ ہو، اور دعا عبادت ہے۔ اس دن میں نے حدیث میں پڑھا، بڑی مجھے خوشی ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، جب بندہ کہتا ہے یا اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ساتھ ہو جاتا ہوں، میں اس سے خوش ہو جاتا ہوں، میری رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ جیسے بندہ نے کہا یا رب، حدیث میں آتا ہے جب سب کہیں یا رب، سب بندہ کہے یا رب اے میرے پروردگار، اللہ تعالیٰ فوراً کہتے ہیں لبیک یا عبدی، بتا میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ آپ دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس جائیں گے، وقت لینا پڑے گا، پتہ نہیں وقت دے نہیں دے، سنے نہیں سنے، کام کرے نہیں کرے، اور اللہ وہ اسی وقت آپ اللہ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، اللہ تعالیٰ سے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ سور آپ بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے، وضو ہے نہیں ہے، دعا کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، آپ ویسے ہی بیٹھے ہوئے گھر میں دعائیں مانگ رہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو، آپ کی کوئی مشکل ہے آپ نماز میں سجدہ کریں اور سجدے میں کہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور نیت اس پریشانی کی کر لیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ دنیا میں مجھے میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ اب دعا کر رہے ہیں نماز کے اندر درود شریف پڑھ لیا،
اتحیات میں درود شریف پڑھا آپ نے, درود شریف پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, نماز میں مانگ رہے ہیں اللہ سے. نماز میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. نفل نمازوں میں, سنت نمازوں میں درود شریف کے بعد ربنا آتنا ایک مرتبہ نہیں پڑھیں, 10 مرتبہ پڑھیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اللہ میرا فلاں کام کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اللہ میرا فلاں, یہ نیت اس کام کی کرے, زبان سے دعائیں پڑھتے رہیں, سجدے میں مانگتے رہیں, اللہ تعالیٰ کو